رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، عشرہ مبشرہ کی تیسری عظیم شخصیت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی آپ حضرات کے سامنے خطبہ جمعہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور آج حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا تیسرا حصہ پیش کیا جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، جیسا کہ اب تک کے خطبات جمعہ میں ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی بہت ساری خصوصیات کو جانا، وہیں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیداد، یہ سب کے سب دین اسلام کے خاطر وقف کر دیا تھا۔ جب بھی پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کی ضرورت پڑی، جب بھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑی، جب بھی مسلمانوں کو مال کی ضرورت پڑی، تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ بہت سارے واقعات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے گئے تھے، جیسا کہ بئر روما کا واقعہ آپ کو بتایا گیا کہ جب اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ آئے، وہاں پینے کے پانی کا بڑا مسئلہ تھا اور میٹھا پانی کہیں میسر نہ تھا۔ ایک یہودی تھا جس کے پاس ایک کنواں تھا اور اس کا وہ پانی مسلمانوں کو بیچا کرتا تھا۔ مسلمانوں کی ایسی حیثیت نہ تھی، اتنی طاقت نہ تھی کہ روز پانی خرید کر پیتے۔ مسلمانوں کی اس صورتحال کو دیکھ کر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے وہ جو جنت کے چشمے کے عوض اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے۔ یہ بات جب حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے کانوں پر پڑی، دوڑے دوڑے اس یہودی کے پاس گئے، 35,000 درہم میں اس کنویں کو خریدا اور مسلمانوں کے نام پر اس کو وقف کر دیا۔ اسی طرح سے جنگ تبوک کے موقع پر سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز کا سفر تھا اور اسباب سفر کی قلت تھی، سواریوں کی کمی تھی، ہتھیاروں کی کمی تھی، مال اور دولت کی کمی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک لمبی قطار لگی ہوئی تھی جنگ تبوک میں شرکت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے، لیکن چونکہ مال کی کمی تھی، ہتھیار کی کمی تھی، سامان کی کمی تھی، جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف کو دیکھا، اعلان کیا کہ کون ہے جو
मुसलमानों की मदद करेगा और इस जंग के लिए सामान का बंदोबस्त करेगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने जब सुना, उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने जमा किया, हत्ता के ख्वातीन ने अपने ज़ेवरात तक लाकर के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाकर डाल दिए। अल्लाह के नबी ने ढेर की तरफ देखा, लेकिन अल्लाह के नबी को ये माल भी कम नजर आया। अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया कि कौन है जो जंग के सामान को मयस्सर कराएगा और अल्लाह की मग़फ़िरत को हासिल करेगा। हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के कानों में जब ये आवाज़ पड़ी, हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु आए और 940 ऊँट अल्लाह की रज़ा में जो है दे दिए और 60 घोड़े अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा में लगा दिए। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि 1000 दीनार और बाद रिवायतों के मुताबिक 10,000 दीनार अपने हाथों में लेकर आए और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में डाल दिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा और उन दीनार को उठाकर एक हाथ से दूसरे हाथ पर करने लगे और ये कहने लगे, मा अला उस्माना मा अमिल बाद हाज़ी, मा अला उस्माना मा अमिल बाद हाज़ी। आज उस्मान ने जो नेकी की है, आज उस्मान ने जो सदका और खैरात किया है, और इसके बाद अगर वो कोई नेकी करे या ना करे, जन्नत में जाने से उस्मान को कोई चीज रोक नहीं सकती। तो मेरे इस्लामी भाइयों, बताने का मकसद ये है कि हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने माल को, अपनी जायदाद को दीन इस्लाम के खातिर वक्फ कर दिया था। यही वजह है कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई मर्तबा जन्नती होने की बशारत सुनाई। आपको बताया गया था और अभी भी बताया गया कि जब हम अशरे मुबश्शरा में जिन 10 सहाबियों का जिक्र है, उसमें हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का भी जिक्र है। इसी तरह से बीर रूमा को जब खरीद कर मुसलमानों के नाम पर वक्फ कर दिया गया, वहां भी अल्लाह के नबी ने उन्हें जन्नती होने की बशारत सुनाई। जंगे तबूक के मौके पर जब हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना सब कुछ माल और जायदाद अल्लाह के नबी की झोली में ला करके डाल दिया, वहां भी अल्लाह के नबी ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को यह बशारत सुनाई कि आज उस्मान ने जो अमल किया है, आज के बाद वो कोई अमल करे या ना करे, जन्नत में जाने से कोई चीज उस्मान को रोक नहीं सकती। तो मुतअद्दिद मकामात पर हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत सुनाई। वहीं 5वीं दफा अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए जन्नती होने की बशारत सुनाई। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल पैदा हुआ कि प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां भी रहेंगे मैं उनकी हिफाजत करूंगा, उनकी देखरेख करूंगा। लिहाजा एक मर्तबा हुआ ये कि एक मदीने के बाग में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बैठे हुए थे कि उस बाग के अंदर एक कुआं था और उस कुएं में अल्लाह के नबी ने अपने पैरों को लटकाया हुआ था। उस बाग में दाखिल होने के लिए एक ही दरवाजा था। मैंने जब प्यारे नबी को इस हाल में देखा तो मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया और दरवाजे को बंद कर दिया। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, अभी मैं थोड़ी ही देर खड़ा हुआ था कि दरवाजे में दस्तक हुई, कोई शख्स था जो अंदर आने की इजाजत मांग रहा था। मैं प्यारे नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और जाकर कहा, ए अल्लाह के रसूल, दरवाजे में कोई है जो दस्तक दे रहा है और अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इफ्तह लहू व बश्शिरहु बिल जन्ना, ऐ मूसा जाओ, जाकर के दरवाजा खोल दो और उस आने वाले शख्स को जन्नत की बशारत सुना दो। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु जाते हैं, दरवाजा खोलते हैं, क्या देखते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए हैं और उन्हें प्यारे नबी की वो बशारत सुनाते हैं। हजरत अबू
بکر صدیق رضی اللہ عنہ آتے ہیں، پیارے نبی کے پہلو میں بیٹھ جاتے ہیں، اور جس طرح سے اللہ کے نبی نے اپنے پیروں کو کنویں کے اندر لٹکایا ہوا تھا ویسے ہی وہ اپنے پیروں کو لٹکا لیتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ دروازے میں پھر دستک ہوئی، کوئی تھا جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہا تھا۔ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ کوئی ہے جو دروازے کے اندر آنے، اس باغ میں آنے کے لیے اجازت طلب کر رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا افتح لہ وبشرہ بالجنہ، جاؤ جا کر کے اس کے لیے بھی دروازہ کھول دو اور اسے بھی جنتی ہونے کی بشارت سنا دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتا ہوں کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ میں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سنائی۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اندر آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اسی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں جس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ پھر دروازے میں دستک ہوئی۔ میں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہا اے اللہ کے رسول، کوئی ہے جو اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتح لہ وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبو، کہ جاؤ جا کر کے اس کے لیے دروازہ کھول دو اور اسے جنتی ہونے کی بشارت سنا دو، اور ساتھ ہی ساتھ اس سے یہ کہہ دو کہ تمہیں جنت تو ملے گی لیکن مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد، تکلیفوں کو برداشت کر دینے کے بعد۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ پیارے نبی کی بات حضرت عثمان کو سناتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی ہے اور یہ کہا ہے کہ جنت تو ملے گی لیکن تکلیفوں سے گزرنے کے بعد، مصیبتوں سے گزرنے کے بعد۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی اللہ کی تعریف بیان کی اور کہا اللہ مدد کرنے والا ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ایسے کتنے واقعات ہیں، کتنی مرتبہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت سنائی۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک پہلو ہے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا دوسرا پہلو خلافت کا ہے۔ خلافت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو کیسے ملی، کیسے وہ خلیفہ بنائے گئے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب ابو لؤلؤ فیروز المجوسی نے خنجر مارا اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو لے کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے گھر میں پہنچے، ان کے سامنے دودھ رکھا گیا، ان کو نبیذ پلایا گیا، دودھ پلایا گیا، شہد پلایا گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ جو کچھ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو پلایا جا رہا ہے تو پیٹ میں خنجر مارنے کی وجہ سے جو سوراخ ہو گئے تھے وہ سب کچھ جو ہے ان سوراخوں کے ذریعے سے باہر نکل جا رہا ہے۔ صحابہ کرام سمجھ گئے کہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اب ہمارے درمیان زیادہ دیر رہنے والے نہیں، لہذا مدینہ المنورہ میں جتنے بھی لوگ تھے گروہ در گروہ، جماعت در جماعت امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے آنے لگے۔ چند صحابہ کرام عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا امیر المؤمنین آپ کی کیفیت، آپ کی صورتحال کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اب آپ زیادہ دیر تک یا زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان نہیں رہ سکتے، لہذا آپ ایسا کیجئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے وہ نام ہمیں بتا دیجئے تاکہ آپ کے بعد ہمارے درمیان کسی طرح کا کوئی اختلاف نہ ہو اور ہم اس شخص کو جو ہے خلیفہ بنا لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ
بڑے دور اندیش تھے، انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ میں کسی ایک شخص کے نام کا تعین کروں، میں 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا کر دیتا ہوں، لہذا ان کی یہ ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک کو خلیفہ مقرر کر لیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان بن عفان، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جن 6 لوگوں کی کمیٹی بنائی، اس میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ تھے، اور یہ سارے کے سارے صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان 6 لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ میرے انتقال کے بعد جب تم میری تدفین کر دو تو 3 دن کی تمہیں مہلت دی جا رہی ہے، ان 3 دنوں کے اندر تم اپنا کوئی خلیفہ مقرر کر لینا، 4تھا دن نہ آنے پائے الا یہ کہ تم پر کوئی امیر اور خلیفہ مقرر ہو۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ یہ 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے اور یہ لوگ کسی گھر میں جمع ہو کر اپنے امیر اور خلیفہ کا انتخاب کریں گے، لہٰذا ان 3 دنوں تک تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم لوگوں کی امامت کراؤ، لوگوں کو نماز پڑھاؤ، اور جب یہ لوگ کسی امیر کو منتخب کر لیں اور سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو جو بھی شخص اس خلیفہ کو مانے گا نہیں، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، تو تم اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دینا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ حکم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل کرتے ہوئے دیا کہ جس میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب کسی کو اپنا امیر منتخب کر لو، کسی کو اپنا خلیفہ منتخب کر لو اور سب لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو جو کوئی بھی تمہارے اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہے، جو کوئی بھی تمہاری جماعت میں اختلاف کا بیج ڈالنا چاہے، اس کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دو۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جب یہ 6 لوگ کسی کو امیر منتخب کر لیں گے اور جو بھی مخالفت کرے گا تو اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کر دینا۔ بہرحال جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی تدفین کر دی گئی، تو 6 لوگوں پر مشتمل یہ کمیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں جمع ہوئے، اور جب یہ لوگ وہاں بیٹھے تو پہلے مرحلے میں 3 افراد ایسے تھے جنہوں نے خلافت کی ذمہ داری سے اپنے آپ کو دستبردار کر دیا، کہا کہ ہم خلیفہ نہیں بنیں گے، ہم امیر نہیں بنیں گے، خلافت کا بوجھ ہم سے سنبھالا نہیں جائے گا۔ یہ 3 صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سے الگ کر دیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ۔ اب 3 صحابہ بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ میرے 3 ساتھی جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار کر لیا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اپنے آپ کو خلافت کی ذمہ داری سے دستبردار کرتا ہوں، مجھے عہدے کی ضرورت نہیں، مجھے جو ہے میں ذمہ داری کو سنبھال نہیں سکتا، لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں میں سے ہی کسی کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی کہ آپ ہمیں اجازت دیجئے تاکہ میں لوگوں سے ملاقات کروں، ان کی رائے کو جانوں، ان کے مشورے کو جانوں۔ ان سے اجازت لینے کے بعد عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے لوگوں کی رائے معلوم کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جو کبار صحابہ
صحابہ ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، اسلامی فوج کے جو کمانڈر ہیں ان سے مشورہ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو خواتین ہیں، چھوٹے بچے ہیں اور غلام ہیں ان سے بھی مشورہ کرتے ہیں۔ مشورہ کر لینے کے بعد عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ اکثریت رائے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف جا رہی ہے۔ آخر وجہ کیا تھی کہ لوگوں کی اکثریت نے اس بات کو ایکسپٹ کیا، تسلیم کیا کہ ہمارا امیر، ہمارا خلیفہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے، جبکہ حضرت عثمان بھی صحابی، حضرت علی بھی صحابی اور دونوں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ آخر وجہ کیا تھی، کیا معاملہ تھا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کی اکثریت اس بات کی طرف گئی کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ ہونا چاہیے؟ میرے اسلامی بھائیوں، اس میں سب سے بڑا معاملہ دونوں کی عمر کو لے کر کے تھا۔ حضرت عثمان اور حضرت عمر میں، جو حضرت علی میں عمر کا بہت بڑا تفاوت تھا۔ حضرت علی حضرت عثمان سے بہت زیادہ چھوٹے تھے، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ عمر کے معاملے میں عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے بھی بڑے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس بات کی طرف گئی کہ ہمارا خلیفہ، ہمارا امیر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو ہونا چاہیے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو ہے حضرت عثمان اور حضرت علی کے پاس آتے ہیں اور تنہائی میں ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت علی سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کر دوں؟ حضرت علی کہتے ہیں مجھے کوئی دقت نہیں، مجھے کوئی ملامت نہیں، میں ان کی خلافت پر بھی جو ہے دین کا کام کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اگر میں خلیفہ کے نام کے لیے حضرت علی کا نام پیش کر دوں تو تمہاری کیا رائے ہے، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے بھی یہی کہا کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں، مجھے کوئی دشواری نہیں، مجھے کوئی ملامت نہیں۔ جس طرح سے میں حضرت ابو بکر کی قیادت میں نے دین کا کام کیا، حضرت ابو بکر کی قیادت میں نے دین کا کام کیا، حضرت علی کی قیادت میں بھی دین کا کام کروں گا۔ تو یہ سارے معاملات کو طے کرتے ہوئے رات کا کافی حصہ گزر گیا اور اذان فجر کا وقت ہو گیا۔ اذان فجر ہوئی، نماز فجر ادا کی گئی۔ اس کے بعد جب نماز فجر ادا ہو گئی تو جتنے بھی افراد وہاں پر تھے، مہاجرین، انصار، سپہ سالار اور جو کمیٹی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بنائی تھی، وہ سب کے سب منبر کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، خطبہ مسنونہ کہا اور اس کے بعد بڑی فصیح و بلیغ تقریر کی، اور تقریر کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں سے میں نے مشورہ کیا، لوگوں کی میں نے رائے معلوم کی اور لوگوں کی اکثریت اس بات کی طرف گئی ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ہمارا امیر بننا چاہیے، ہمارا خلیفہ بننا چاہیے۔ اے علی، تمہیں اپنے دل میں کسی طرح کا کوئی کینہ نہیں رکھنا ہے، کوئی بغض نہیں رکھنا ہے، کوئی ملامت نہیں کرنا ہے۔ حضرت علی نے کہا مجھے کوئی دشواری نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیعت کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر جس شخصیت نے بیعت کی وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ اس کے بعد امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو کمیٹی بنائی تھی وہ لوگ آئے اور انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، کبار صحابہ نے بیعت کی، اور جتنے بھی سپہ سالار وہاں موجود تھے انہوں نے بیعت کی، اور جتنے بھی مسلمان وہاں موجود تھے انہوں نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو اس طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے پاس خلافت کی ذمہ داری پہنچی اور اس طرح سے وہ خلیفۃ المسلمین بنا دیے گئے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی زندگی کا وہ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا ہے کہ جس میں ان کو خلافت کیسے ملی۔ خلافت ملنے کے بعد انہوں نے
کن چیزوں پر فوکس کیا اور کون کون سے خدمات انجام دی، یہ ساری باتیں انشاءاللہ آئندہ خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ الہ العالمین جس طرح سے جوش و جذبہ ولولہ دین اسلام کے خاطر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، وہ جذبہ وہ جوش ہم سب مسلمانوں کے اندر پیدا فرما۔ الہ العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں گناہ کیے۔ میرے پروردگار ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے میں، پروردگارا تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کے نتیجے پر، ہماری بدعمالیوں کے نتیجے پر اے اللہ تو نے بارش، رحمت والی بارش کو ہم سے روکے رکھا ہے۔ پروردگارا تو جو ہے رحمت والی بارش ہم پر نازل فرما۔ اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، پروردگارا تیری ذات شفا دینے والی ذات ہے۔ الہ العالمین تو نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ہماری ہی اپنی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب ارشد صاحب، ان کی والدہ بہت زیادہ بیمار ہیں، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہیں، پروردگارا تیری ذات جو ہے شفا دینے والی ہے، ان کو تو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جن کی ابھی شادیاں نہیں ہو پائیں، الہ العالمین تو ان کو نیک اور صالح جوڑے عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ مسلمان بھائی، ہماری وہ مسلمان بہنیں جن کی شادیاں ہو گئیں لیکن تو نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے، پروردگارا تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو دنیا کے فتنے سے، زندگی کے فتنے سے، موت کے فتنے سے، دجال کے فتنے سے، یاجوج ماجوج کے فتنے سے، ان تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رکھ۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔